ایسی تیاری مکمل کر لو کہ اگر ذرا بھی اندیشہ ہو کہ پاکستان کے جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں ان تک جو ہے یہ فنڈامنٹلز کی رسائی ہو سکتی ہے تو فوراً قبضہ کر لو. جو عظیم مملکتیں قائم تھی، امپائرز، دی رومن امپائر قیصر اینڈ دی ایرانین امپائر کسرا، سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی ریپبلک، دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے. آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئے گا. 4.5 سال میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم. کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا کہ کل روح عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو. مغرب میں شام اور شام سے ہو کر سنائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ. کہاں سے کہاں تک، از کجا تاب کجا. 4 چیزیں اگر کہیں پر کسی درجے میں بھی پوری ہو جائیں، آپ پر لازم ہے اس جماعت میں شریک ہونا اور اس جماعت میں شریک ہو کر اور پھر دین کے غلبے کی جد و جہد. جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے. ایک دور وہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے، کہیں کوئی اسٹریٹ لائٹ کا سوال نہیں، کہیں کوئی سڑکوں کو صاف کرنے کا سوال نہیں، کہیں کسی کارپوریشن کا میونسپلٹی کا سوال نہیں، کچھ بھی نہیں. انفرادیت ہی انفرادیت تھی. عام جو منار تفور ہے سر میں، میں اپنی غار کا میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی سرزد نہیں. یہ نظام تھا نا. اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی. پھر کیا ہوا؟ قبائلی نظام قائم ہوا. بھائی ہمارا قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے، سردار کا حکم ماننا ہوگا. تم فلاں قبیلے کے ہو، اس قبیلے کی روایات ہی ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. اب جیسے جیسے اجتماعیت آنی شروع ہوئی، پابندیاں انفرادیت کے اوپر قدغنیں لگنی شروع. یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، تمہارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کا یہ رواج ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہوگا. اور تمہارا جو شیخ قبیلہ ہے، سردار ہے، اس کا حکم ماننا ہوگا. آگے چلیے، شہری ریاستیں وجود میں آئی. 2 3 4 قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے. اب ہر قبیلہ تو اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے، اس کا سردار ہے، اس کا کہنا سب مانتے ہیں. ان قبیلوں کے آپس کے معاملات کیسے طے ہوئے؟ یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا. کوئی اصول طے ہوتے تھے کہ ہمارے بین القبائلی معاملات جو ہے وہ ان اصولوں کے تحت طے ہو گئے. اچھا، اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ جزیرہ نماء عرب. جیسے آپ افغانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ افغان کا چہرہ تھوڑا اور پگڑ بہت بڑا، ایسے ہی جزیرہ نماء عرب جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا ٹربن جو ہے، یہ عرب کا ایک اور علاقہ ہے. شام عرب، عراق عرب، یہ بھی عرب ہے. عراق عرب، شام عرب، اور ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ نما ہے. جزیرہ نما کے اوپر عراق بھی ہے اور شام بھی ہے. اور اس جزیرہ نما کے اوپر 2 عظیم مملکتیں قائم تھی، امپائرز، دی رومن امپائر قیصر اینڈ دی ایرانین امپائر کسرا. یہ تمدن کی آخری سٹیج تھی، جبکہ حکومتیں بن گئیں، بادشاہت ہو گئی، محل بن گئے، اسٹینڈنگ آرمیز ہو گئیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہیں، ٹیکس لگ رہے ہیں. دہقان جو ہے محنت کر رہا ہے اور اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. جاگیردار اپنا حصہ رکھ کر باقی بادشاہ کو پہنچاتا ہے. گرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، اسے ٹیکس لیا جا رہا ہے. ان کو پیسا جا رہا ہے ظلم کی چکی کے اندر. بادشاہ عیش کر رہے ہیں، اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں. یہ زمانہ تھا جب کہ انسانیت کے اوپر پابندیاں ایسی لگیں، انسان مجبور اور مقہور ہو کر رہ گیا. اس دور میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارا تمدنی ارتقاء اس انتہا کو پہنچ گیا ہے. اب اجتماعیت جو ہے اس کا جو ہے دور دورہ ہے، انفرادیت پس گئی.
اس کی آزادیاں ختم ہو گئی. بادشاہ کا نظام. آپ کو معلوم ہے رومن لیجنز وہ فوجی ہوتے تھے، ان کے لڑکے آہن، ذرا کوئی عوام میں بغاوت ہوتی تو کس طرح کو کچلتے تھے. ایرانی فوجی کس طریقے سے کچلتے تھے. اس وقت محمد الرسول اللہ آئے اور دین حق ایک نظام زندگی کو مکمل کر کے عطا کیا گیا. محمد الرسول اللہ ہر اعتبار سے مکمل. سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہیں. ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے دین کو کامل کر کے محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حالانکہ دین ہمیشہ سے ایک تھا. دین موسیٰ کا بھی یہی تھا، عیسیٰ کا بھی یہی تھا، ابراہیم کا بھی یہی تھا، نوح کا بھی یہی تھا. سورہ شورى میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. سب کا دین ایک تھا، لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا. ابھی اجتماعیت جو ہے محدود تھی، ابھی انفرادیت کا بول بالا تھا، ابھی ایک نظام کا تصور نہیں تھا، ابھی کوئی پولیٹیکل سسٹم وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی وہ سٹینڈنگ آرمیز کے دور نہیں آئے تھے. وہ دور جب آ گیا تو ایک جسٹ سوشل آرڈر، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس، وہ ہے جو اسلام کی شکل میں دین حق کی تکمیل کر کے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کامل مکمل ہدایت قرآن، دین کو قائم کر کے اس کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کی. ورنہ کتاب میں بہت اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، اس کا یہ اصول ہونا چاہیے. بہت اعلیٰ، آپ اپنے دماغ سے کام لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں لکھتے ہیں. لیکن جب تک آپ اسے قائم کر کے اس کا نمونہ نہ دکھائے، یہ ثابت نہ کریں کہ یہ پریکٹیکیبل ہے، یہ نافذ کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ حجت جو ہے اپنے درجہ اتمام کو نہیں پہنچی. ایک یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. ایک یہ کہ آپ کر کے دکھا دیں. فرق ہے کہ نہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر. اللہ کا دین ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے قائم. دیکھیے، نوٹ کیجئے، افلاطون نے ایک کتاب لکھی تھی دی ریپبلک. اس نے نقشہ کھینچا، اس طرح ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، نظام ایسا ہونا چاہیے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، فلاں معاملات ایسے ہونے چاہیے. اور وہ کتاب اتنی وزنی ہے ایک کتاب کی حیثیت سے. حضرت مسیح سے 300 برس پہلے کی شخصیت ہے، تو گویا کہ 2300 برس سے وہ کتاب دنیا میں موجودہ چلی آ رہی، کتاب ختم نہیں ہوئی. ورنہ لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، نام و نشان نہیں رہتا. کتاب تو وہی باقی رہتی ہے جس کے اندر کوئی وزن ہو، جس میں کوئی ٹھوس مواد ہو. اور ریپبلک آج بھی موجود ہے دنیا میں. لیکن جو نظام اس نے پیش کیا تھا ریپبلک میں، وہ کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوا. حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے، ہیومن لیول پر. اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر. تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، آقا جھیل کر، زخم جھیل کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر، یہ مراحل طے کر کے ہی کام کیا. ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا، نہیں. 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے ہیں. جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر گئے. وہاں آپ کے اب دعا کی ہے، مناجات کی ہے.
اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ کہاں جاؤ، کس سے فریاد کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے تب گزرے؟ اندازہ کیجئے کہاں سے یہ الفاظ نکل رہے۔ لیکن پھر یہ فریاد جو ہے اس کا ٹرم کیا ہے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے۔ آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا ہے۔ حضور کا اپنا خون 2 مرتبہ گرا ہے۔ ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خواہش یہ تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے آج سے عرض کیا تھا، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ نوٹ کر لیجئے، نبی قتل ہو سکتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، قتل ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سولی نہیں چڑھائے جا سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اسلام کا شدید دشمن، لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رخنہ پیدا کیا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چپترش کو زندہ کیا، اور کہا کہ وسیع جو ہے اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے، یہ عثمان جو بیٹھا یہ غاصب ہے، غاصب، اور ابو بکر بھی غاصب تھا، عمر بھی غاصب تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نقل کفر نہ باشد۔ بہرحال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ پھر 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑے۔ 1 لاکھ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران 4.5 سال میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسان۔ میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی۔ یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا، لیکن مختلف الفاظ میں آیا۔ سب سے کلیئر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے، تمام انسان، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کسی ایک قوم ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبوت ہمیشہ سے رحمت ہے، رسالت ہمیشہ سے رحمت ہے، لیکن آپ پر آ کر یہ رحمت رحمت للعالمین بن گئی ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ تکمیل رسالت کا ایک مسئلہ ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، قل یا ایھا الناس، اے محمد ڈنکے کی چوٹ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ تو بعثت محمدی کا مقصد، تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جب تک کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو بات کہی بڑی پیاری ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ تو کام ابھی نہیں ہوا، پوری نوع انسانی تک تو دین نہیں پہنچا، پوری نوع انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ حضور نے خبریں دی ہیں اپنے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت، 5 ادوار۔ پہلا دور، دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ،
تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، پانچواں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ نوع انسانی اس پانچویں دور کی دہلیز تک پہنچی ہوئی۔ یہ دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں۔ پھر آپ نے خبر دی، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور محمد پر تکمیل رسالت کا یہ مذہب پورا نہ ہو کہ کل روئے عرضی پر محمد کا لایا ہوا دین، دین الحق، اسی طرح غالب ہو جائے جیسے ان کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جیسے آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین غالب ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، برداشت کی، جانیں دی، قربانیاں دی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حمزہ جیسے بھی ان میں ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں کی جانوں سے بڑھ کر اس کی جان قیمتی ہے۔ حضرت حمزہ جو ہے ان کی جان کا تو کیا ہم کیا قیمت اندازہ لگائیں گے۔ یہ جانیں گئی ہے تب دین آیا، دین غالب ہوا، لیکن ہونا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا کہ کل روئے عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو۔ ایک اور حدیث جو مقداد بن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور کے الفاظ یہ ہیں، لا يبقى على الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے عرضی پر کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہیں کرے۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے کل روئے عرضی پر لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ، حکومت حاکمیت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ دیکھیے یہ کام پہلے جب ہوا تھا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، پھر آپ کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوئی، فوجیں نکلی ہے مشرق اور مغرب، مشرق میں عراق سے ہو کر ایران، پھر یہ پورا ملک جو اس زمانے کا خراسان تھا چین تک بات پہنچ گئی، مغرب میں شام، اور شام سے ہو کر سنائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ، کہاں سے کہاں تک، از کجا تا بے کجا۔ وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، فتنہ جو تھا سبائی فتنہ، اس نے انٹرنل سیبوٹاج کیا، آپس میں بڑھا دیا مسلمانوں کو، وہ ٹوٹ گئی، جیسے کہیں اونچائی پر ٹرک کر رہا ہو اور کہیں موشن ٹوٹ جائے، وہ موشن ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور گھبراتا ہے، یہ موشن ٹوٹ گیا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں ہمارا تھم گیا اور ریورسل شروع ہو گیا۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک خطے میں اللہ کا وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ جہاں تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کتنی قربانیاں دے کر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ اشارات ہیں کہ یہ خطہ آپ کا، یہ پاکستان اور اس سے ملک سرزمین افغانستان، یہاں سے آغاز ہوگا۔ اگرچہ موجودہ حالات بڑے تباہ کن ہیں، افسوسناک، ریورس گیئر لگ گیا ہے،
طالبان کے بارے میں ریورس گیئر لگا. اب اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ بش صاحب نے حکم دے دیا ہے اپنے جو کارکن ہیں انہیں سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں ایسے تیاری مکمل کر لو کہ اگر ذرا بھی اندیشہ ہو کہ پاکستان کے جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں ان تک جو ہے یہ فنڈامنٹلز کی رسائی ہو سکتی ہے تو فوراً قبضہ کر لیں. اس کا بھی ہو گیا. اب سود کے بارے میں جو ہماری پیش رفت ہوئی تھی اس پر تو ریورس گیئر لگ گیا. وہ فیصلہ ابھی اناؤنس تو نہیں ہوا لیکن معلوم ہے کہ کیا فیصلہ ہے, کون نہیں جانتا کہ کیا ہے. تو حالات بڑے نامساعد ہیں, ناموافق ہیں, لیکن اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے, جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا. یہی ہے ایک حرف محرمانہ. ظاہر بات ہے کہ جو کوئی حالات بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے, لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسی خطہ عرض سے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 400-500 سال سے اس کی تمہید کی ہے, تو اللہ کرے گا. لیکن بس سے باعث کر کے درجے میں کہوں گا, ہم میں سے ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ اس کے لیے قبر کس لے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میں جو کچھ کر سکتا ہوں, آپ جو کچھ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کے اختیار میں, اس کے لیے آپ عند اللہ مسئول ہیں, ذمہ دار. پہلی بات یہ کہ طے کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. اب تلاش کرے کوئی قافلہ, کوئی جماعت جو دین کو قائم کرنے کے لیے اور صحیح طریقہ پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے, اس میں شامل ہو. علیکم بالجماعہ, حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے جماعت کی شکل اختیار کرنا. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں, اور یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اپنے طور پر نہیں دے رہا ہوں. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ حدیثیں آپ کو نہیں سنائی گئی. 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں, جماعتی شکل ہو, اور جماعت بھی سب و طاعت والی, لسن میں ڈسپلن جماعت. وہ ہجرت بھی کرے گی, جہاد بھی کرے گی. تلاش کیجیے, خود تلاش کریں, اس کا مطالعہ کریں, دیکھیں. اس میں صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں. 4 چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے. اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اقامت الدین, دین کو قائم کرنا, دین کو غالب کرنا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, جس کے لیے محمد بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تکمیل کرنا. nothing short of that. ورنہ کام تو اور بھی بہت اچھے ہیں, تعلیم کا, تدریس کا, تبلیغ کا, خلق خدا کی خدمت کا, بڑے اچھے کام ہیں. لیکن نہیں, ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے, قائم کرنا. نمبر 2, اس کا ڈسپلن مضبوط ہونا چاہیے. نمبر 3, ان سے پوچھئے طریقہ کار کیا ہے آپ کے سامنے. وہ طریقہ کار اسوہ رسول سے اساس کیا جانا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نمبر 4 یہ کہ اس کی قیادت کے قریب جا کر سونگھئے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی. کہیں ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ ہے تو باتیں تو اچھی ہیں لیکن دھندا ہے, یہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. 4 چیزیں اگر کہیں پر کسی درجے میں بھی پوری ہو جائیں, آپ پر لازم ہے اس جماعت میں شریک ہونا, اور اس جماعت میں شریک ہو کر اور پھر دین کے غلبے کی جد و جہد. 10 جماعتیں ہو, 20 جماعتیں, کوئی پرواہ نہیں. ایک جماعت صرف نبی کی ہوا کرتی تھی. نبی کی جماعت کے اندر جو شامل نہیں وہ کافر, نبی کی جماعت کو جو چھوڑ گیا وہ مرتد. لیکن یہاں نہیں ہے معاملہ, اب کوئی نبی نہیں ہے. اب تو در حقیقت آپ کی جماعت ہے, کسی اور کی جماعت ہے, کسی اور کی آپ دیکھیے جو آپ کو پسند آئے, جو دل کو لگے. کام کرنا ہے دین کا, قافلے بے شمار ہو, کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے بالکل علیحدہ نہ رہے.